پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجا اور نوشا کی کہانی۔ صدر نے فارم تقسیم کر دیے۔ ہر اسکائی لارک نے فارم پڑھا اور خانہ پوری کرنے کے بعد دستخط کر دیے۔ ہر رکن نے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد بھی کیا کہ پوری دیانتداری اور خلوص دل سے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا، فلک پیما کے اغراض و مقاصد کا پورا احترام کرے گا، انفرادی خواہشات نظر انداز کر کے تنظیم کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے گا۔ اس کے بعد عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ صفدر بشیر کو صدر، فہیم اللہ کو نائب صدر، علی احمد کو سیکرٹری جنرل اور ڈاکٹر زیدی کو خازن منتخب کیا گیا۔ 6 ارکان پر مشتمل ایک مجلس عاملہ بھی منتخب کی گئی۔ صدر، نائب صدر، سیکرٹری جنرل اور خازن اس کے مستقل رکن تھے۔ اسکائی لارکوں نے تالیاں بجا کر انہیں مبارکباد دی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں صفدر بشیر کی اس تجویز کو بھی منظور کر لیا گیا کہ جو ارکان برسر روزگار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملازمت فلک پیما کی سرگرمیوں کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے، وہ مناسب سمجھے تو ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہر اسکائی لارک کے لیے 80 روپے ماہانہ الاؤنس مقرر کیا گیا۔ صفدر بشیر نے فلک پیما کے ضروری اخراجات کے لیے 20,000 روپے کا چیک پیش کیا۔ ساتھ ہی یہ وعدہ کیا کہ آئندہ بھی تنظیم کے فنڈ کے واسطے رقم مہیا کرتا رہے گا۔ اجلاس میں ابتدائی پروگرام کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکائی لارک مختلف بستیوں کا دورہ کریں، عوام سے مل کر ان کے بنیادی مسائل معلوم کریں اور ان کی روشنی میں ہفتے بھر بعد اپنی رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش کریں تاکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کا آغاز کیا جائے۔ رات گزری، صبح ہوئی۔ اسکائی لارکوں کی ٹولیاں عوامی رابطے کی مہم پر مختلف علاقوں کے دوروں پر نکل گئیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ گھل مل جانے کی کوشش کی، ان سے بات چیت کی، ان کے سماجی اور اقتصادی مسائل معلوم کیے۔ اسکائی لارکوں کی رہائش گاہ کا بندوبست صفدر بشیر کی ہی کوٹھی میں کیا گیا، جس میں وہ تنہا رہتا تھا۔ کوٹھی کے ایک حصے میں فلک پیما کا ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیا گیا۔ کوٹھی کا قدیم نام رونق منزل تھا، اسے تبدیل کر دیا گیا تھا اور نیا نام قطب نما رکھا گیا۔ فلک پیما کا ہفت روزہ اجلاس حسب معمول رات کے وقت رکھا گیا۔ اس روز ہر اسکائی لارک نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ ان رپورٹوں پر رات گئے تک بحث ہوتی رہی۔ ان کا باقاعدہ تجزیہ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ عوام کو سب سے پہلے ان کے شہری اور بنیادی حقوق سے آگاہ کیا جائے، باشعور بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے 3 اہم فیصلے کیے گئے۔ تعلیم بالغاں کا آغاز کیا جائے، دارالمطالعے قائم کیے جائیں، ہر بستی اور محلے کے چوراہوں اور گلیوں کی نکڑ پر چھوٹے عام جلسے کیے جائیں اور مختصر تقریروں کے ذریعے عام فہم انداز میں عوام کی ذہنی تربیت کی جائے۔ اجلاس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 ارکان پر مشتمل 3 گروپ تشکیل دیے گئے۔ ڈاکٹر زیدی کو 3 گروپوں کا نگراں مقرر کیا گیا۔ اس کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی کہ ہر گروپ کے کام کا جائزہ لے اور اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے مناسب مشورے دے۔ کام کا آغاز عام جلسوں سے ہوا۔ اس گروپ کا سربراہ خود صفدر بشیر تھا۔ وہ فلک پیما کا سب سے اچھا مقرر تھا۔ بات کہنے کا اسے سلیقہ تھا۔ بات اس ڈھنگ سے کہتا کہ لوگ توجہ اور دلچسپی سے سنتے۔ اپنی دلنشیں تقریروں سے جلد ہی وہ عوام میں مقبول ہو گیا۔ دوسرے گروپ کا انچارج علی احمد تھا۔ وہ کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکا تھا اور اب پوری تندہی کے ساتھ فلک پیما کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کے گروپ میں سلمان کے علاوہ دوسرا اسکائی لارک بھی طالب علم تھا۔ اس گروپ کے سپرد تعلیم بالغاں کا کام تھا۔ یہ سنیچر کی شام تھی۔ علی احمد بڑا سا تختہ سیاہ اور پیٹرومیکس لیے سلمان اور اپنے دوسرے ساتھی اسکائی لارک کے ہمراہ ایک پسماندہ بستی میں پہنچا۔ لوگوں نے انہیں حیرت اور استعجاب سے دیکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک نیم پختہ دیوار کے ساتھ تختہ سیاہ لٹکایا
पेट्रोमैक्स रोशन किया और लोगों के इकट्ठा होने का इंतज़ार करने लगे। देखते देखते उनके गिर्द खासा हुजूम हो गया। अली अहमद ने तालीम की अहमियत पर मुख्तसर तकरीर की, अपने आने का मकसद बयान किया। कितने ही लोग उसी वक्त तालीम हासिल करने पर आमादा हो गए। अली अहमद ने रिवायती तरीक़े तालीम से गुरेज किया, जदीद और आसान तरीक़ा इख्तियार किया और उसी रोज़ पहला सबक भी शुरू कर दिया। वो एक मुशफ़िक़ उस्ताद की तरह नरम लहजे में बोल रहा था। देखिए, मेरे हाथ में ये छड़ी है। उसने हाथ में दबी हुई छड़ी उठाकर लोगों को दिखाई। अब मैं तख्ते स्याह पर इस छड़ी की उल्टी शक्ल बनाता हूँ। उसने बोर्ड पर खरिया से लाम की शक्ल बनाई, लोगों को मुखातिब किया। इस उल्टी छड़ी पर मैंने एक डंडा लगा दिया। देख रहे हैं ना आप, इसको कहते हैं ला। यही खाना ला, पानी ला, तो साहब हो गया ला। हुजूम में खड़े हुए लोग तख्ते स्याह पर खरिया से बनी हुई ला की शक्ल देखने लगे, जो गैस बत्ती की रोशनी में झलक रही थी। अली अहमद खामोश खड़ा उनके रद्द-ए-अमल का मुतालिया करता रहा। सलमान और दूसरे स्काईलार्क उसके बराबर बुत बने खड़े थे। मिनट भर बाद उसने तख्ते स्याह पर ला के बराबर खरिया से एक और ला बनाया और मुस्कुरा कर बोला, देखिए, ये हो गया लाला। इस दफ़ा सब ने हैरत से आंखें फाड़कर ब्लैक बोर्ड को देखा। अली अहमद मुस्कुराकर बेतकल्लुफ़ी से बोला, लाला से और कुछ नहीं समझिएगा। लाला यही जो अपने पठान भाई होते हैं, जो रात के वक्त दुकानों और मकानों की चौकीदारी करते हैं। हाँ, तो लाला का मतलब अब आपकी समझ में आ गया। क़द्र तवक़्क़ुफ़ के बाद वो गोया हुआ, ज़रा इसे 3 बार पढ़ तो लीजिए। लोगों ने इस ज़ोर से 3 बार ला ला का विर्द किया कि सारी बस्ती गूंज उठी। अली अहमद ने अंदाज़ा लगाया कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। उसने कहा, कल हम चटाई भी लेते आएंगे। इस वक्त अगर आप लोग ज़मीन पर बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। कई आवाज़ें आईं, इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है जी, ये लीजिए। और यके बाद दीगरे सब ज़मीन पर बैठ गए। अली अहमद ने तख्ते स्याह पर एक और ला लिखा और हाज़रीन को मुखातिब किया, ये हो गया ला ला ला। ये हम उस वक्त कहेंगे जब लाला से कुछ मांगना हो। लाला ला। उसने कई बार इस जुमले को दोहराया। फिर ब्लैक बोर्ड लाला ला से पहले एक और ला लिखा और हंस कर बोला, इस दफ़ा मैं नहीं पढ़ूँगा, आप ही में से कोई साहब पढ़ने की कोशिश करें। लम्हा भर तक गहरी खामोशी रही। पेट्रोमैक्स की तेज़ रोशनी में बैठे हुए लोगों ने गौर से स्याह तख्ते को देखा और एक बार किसी ने हिचकिचाते हुए कहा, ला लाला ला। क्यों मास्टर जी, यही हुआ ना? अली अहमद इस उधेड़ आदमी के मास्टर जी कहने पर मुस्कुराया, फिर संजीदा होकर बोला, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। उसी वक्त 2-3 आवाज़ें उभरीं। पढ़ तो जी हमने भी लिया था, पर कहते हुए डर लगा। अली अहमद ने उनकी हौसला अफजाई की गरज से कहा, ये तो आपने बुरा किया। जो समझ में आ जाए फ़ौरन कहिए। डरने और झिझकने से काम नहीं चलेगा। याद रखिए, जो गलत नहीं पढ़ेगा वो कभी सही नहीं पढ़ सकता। उसने सबसे ला लाला ला का जुमला 5 मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़वाया। उस रोज़ के लिए सिर्फ उतना ही सबक था। जब वो पढ़ाई ख़त्म कर चुका तो सब ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और तरह तरह के सवालात पूछने लगे। वो एक एक बात का तसल्ली बख्श जवाब देता गया। सलमान सबको अचंभे से देखता रहा। उस वक्त उसे और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ जब उन्होंने इस बात पर रज़ामंदी का इजहार किया कि पढ़ाई के लिए वो न सिर्फ जगह का बंदोबस्त करेंगे बल्कि चंदा करके गैस बत्ती और चटाइयों का इंतज़ाम भी करेंगे। सलमान का ख्याल था कि बजाय दिलचस्पी लेने के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी खदशे के बायस वो बस्ती में दाखिल होते हुए हिचकिचा रहा था। उसका ख्याल था कि अव्वल तो उन्हें अपनी जहालत और पसमानदगी का एहसास ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत है तो वो उस गुमराही से निकलना नहीं चाहते। वो उन कीड़ों की तरह हैं जो गंदगी में ज़िंदा रहते हैं, उसी में जन्म लेते हैं और उसी में मर खप जाते हैं।
دوسرے روز وہ علی احمد کے ساتھ شام کو وہاں پہنچا۔ اس نے حیرت سے دیکھا بستی کے نکڑ پر کئی آدمی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تینوں کو دیکھ کر خوشی سے مسکرائے۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر سلمان کی بغل میں دبا ہوا بورڈ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ دوسرے نے پیٹرومیکس لے لیا اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، ماسٹر جی، آپ لوگ یہ بورڈ اور بتی اب نہ لایا کریں، ہم نے سب بندوبست کر لیا ہے۔ تینوں نے بستی میں جا کر دیکھا، واقعی انہوں نے ہر چیز کا انتظام کر لیا تھا۔ پڑھائی کے واسطے جو جگہ بنائی گئی تھی وہ ایک مکان سے ملحق سائبان تھا۔ یہاں کل تک ایک تانگے والے کا گھوڑا بنتا تھا، اب گھوڑے کا تھان کہیں اور بنا دیا گیا تھا۔ اس استبل کو سب نے مل کر دن بھر میں اس طرح محنت اور لگن سے صاف کیا تھا کہ کہیں سے بھی یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ جگہ کبھی گھوڑے کی لید اور پیشاب سے آلودہ رہ چکی ہے۔ استبل کی دیواروں پر چونے کی سفیدی تھی جس پر ایک تختہ سیاہ لٹک رہا تھا۔ اس کے برابر ہی معمولی قسم کی میز اور کرسیاں رکھی تھیں۔ میز کے ایک طرف پیٹرومیکس تھا جس کی تیز روشنی میں سفید دیواریں جھلک رہی تھیں۔ پڑھنے والوں کے لیے فرش پر کھجور کی چھٹائیاں بچھی تھیں۔ سلمان نے یہ اہتمام دیکھا تو بڑا متاثر ہوا۔ اس روز علی احمد نے دوسرا سبق پڑھایا۔ اس میں صرف نقطوں کے استعمال سے ابتدائی سبق آگے بڑھایا گیا تھا۔ اس نے انگلیوں میں کھریا دبائی اور تختہ سیاہ پر شکلیں بنانے لگا۔ تالا، بالا، پالا، لالا، تالا، لا، لالا، بالا، لا۔ پالا سے کوئی موزوں جملہ نہیں بنتا تھا، لہٰذا علی احمد نے صرف اس کا مفہوم سمجھایا۔ کل جو لوگ پڑھنے آئے تھے ان کی حیثیت تماشائی سے زیادہ نہ تھی، مگر آج مختصر سے اسکول کی بنیاد پڑ چکی تھی جس کے طلباء کی تعداد 22 تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں نوجوان تھے، ادھیڑ تھے اور ایسے بوڑھے بھی تھے جن کی لمبی لمبی سفید داڑیاں تھیں۔ سب نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور، دستکار، کاریگر، ریڑھی پر سامان رکھ کر پھیری لگانے والے اور چھوٹے موٹے دکاندار۔ 3 ہی 4 روز میں طلباء کی تعداد بڑھ کر 40 تک پہنچ گئی۔ ابھی یہ تعداد اور بڑھتی مگر علی احمد نے مزید طلباء قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مشکل یہ تھی کہ نئے آنے والوں کی خاطر سابقہ سبق بار بار دہرانا پڑ رہے تھے۔ طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علی احمد سلمان اور دوسرے اسکائی لارک کو بھی تعلیم بالغاں کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ وہ دن کے وقت ہیڈ کوارٹر میں طریقہ تعلیم پر لیکچر دیتا، شام کو عملی تربیت کے لیے انہیں بستی کے اسکول میں لے جاتا اور باری باری سبق پڑھانے کا موقع بھی دیتا۔ چند ہی روز بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ علی احمد نے قریب کی بستیوں میں ان دونوں کو بھی تعلیم بالغاں کے نئے مرکزوں پر لگا دیا۔ یہ دونوں مرکز ان بستیوں کے لوگوں نے موجودہ مرکز سے متاثر ہو کر کھولے تھے اور علی احمد کے پاس وفد کی صورت میں آ کر درخواست کی تھی کہ وہاں بھی تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ سلمان بڑی تندہی اور لگن کے ساتھ فلک پیما کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ ہر شام مقررہ وقت پر جاتا اور پوری توجہ سے اپنے مرکز کے طلباء کو پڑھاتا۔ اس کام میں اب اسے خاص لطف مل رہا تھا، وہی احساس لذت تھا جو انسان میں ایثار کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ جس روز عدالت سے نوشا کو سزا ہوئی، ٹھیک اسی روز انشورنس کمپنی کے ایگریمنٹ فارم پر ماں کے دستخط ہوئے۔ کمپنی کے ڈاکٹر نے طبی معائنہ کیا اور اسے صحت مند قرار دیا۔ ضروری خانہ پوری ہوئی۔ نیاز نے پالیسی کی پہلی قسط ادا کی اور اس کی اہلیہ کی زندگی کا 50,000 روپے کا بیمہ ہو گیا۔ نوشا کی ماں سوچ رہی تھی کہ عقد ثانی کر کے اس نے غلطی نہیں کی۔ اس دفعہ بھی اسے چاہنے والا شوہر ملا تھا جو اس کی بہتری کا خواہاں تھا، ہر طرح کی ناز برداری کرتا تھا۔ اس کی دونوں اولادیں بھی اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھیں۔ انو دودھ پی پی کر خوب موٹا ہو گیا تھا، اس کے گال سرخ پڑ گئے تھے، البتہ وہ سلطانہ کی طرف سے پریشان تھی۔ سلطانہ چپ چپ رہتی، اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ماں اس کا دکھ جانتی تھی لیکن اس نے کبھی اس کے زخموں کو کریدنے کی کوشش نہیں کی۔
اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کے ہاتھ پیلے کر دے اور وہ اپنے گھر بار کی ہو جائے، مگر یہ بات نیاز سے کہتے ہوئے جھجکتی تھی۔ حالانکہ نیاز کا رویہ اب سلطانہ کے ساتھ کسی طرح بھی قابل اعتراض نہیں تھا۔ گھر میں بہرحال سکون اور اطمینان تھا، اور اس کے لیے نوشہ کی ماں نیاز کی ممنون تھی۔ وہ اب اس کا بے حد خیال رکھتی، سویرے ہی سویرے اٹھ کر اس کے لیے غسل خانے میں نہانے کا انتظام کرتی، اجلا تولیہ، منجن اور صابن سنبھال کر رکھتی، جوتوں پر پالش کرتی، پہننے کے لیے کپڑے نکالتی، ٹوٹے ہوئے بٹن ٹانکتی، کسی کپڑے میں مرمت کی ضرورت ہوتی تو سی کر درست کرتی۔ جتنی دیر میں نیاز غسل خانے سے نہا کر نکلتا وہ ناشتہ تیار کر دیتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیاز کے دکان جانے سے قبل ناشتہ نہ تیار ہو گیا ہو۔ وہ گھر سے نواب بن کر نکلتا تھا۔ دوست احباب مذاق میں چھیڑتے، ابے نیاز تو چھیلا بن گیا ہے، سالے پر جوانی چڑھ رہی ہے۔ واقعی اب اس کا رنگ بھی نکھر گیا تھا، چال ڈھال میں نرالی سج دھج پیدا ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ بیوی کی بدولت تھا، جس سے اسے انسیت بھی تھی اور نفرت بھی، اور یہ دونوں جذبے بیک وقت کام کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی محبت سے اتنا سرشار ہو جاتا کہ جی چاہتا کہ ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دے۔ اسے اس عورت کی ضرورت تھی جس نے اس کی زندگی سنوار دی تھی، لیکن اس محبت میں 50,000 کا نقصان تھا، اور اتنی بڑی رقم وہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس 50,000 کے لیے ہی اس نے سب کچھ کیا تھا، اور اس کے بلبوتے پر آئندہ کے بڑے بڑے منصوبے تیار کیے تھے۔ اس کے علاوہ سلطانہ تھی۔ وہ اس کی بھرپور جوانی اور دلکش چہرہ دیکھتا تو سینے میں الاؤ دہکنے لگتا۔ نیاز کا وقت اسی کشمکش میں گزر رہا تھا۔ شادی کرنے سے پہلے جو پروگرام بنایا تھا اس کے متعلق اب وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے خود علم نہیں تھا کہ آئندہ کیا کرے گا۔ وہ روزانہ دکان پر تنہائی میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کرتا، مگر جب گھر پہنچتا تو سارے ارادے مکڑی کے جال کی طرح تار تار ہو جاتے۔ عام طور پر وہ رات کے 9 بجے گھر پہنچ جاتا تھا۔ نیاز جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا، بیوی اٹھ کر دروازے پر آ جاتی، مسکرا کر کہتی، آپ تو بڑی دیر لگا دیتے ہیں، سارا کھانا ٹھنڈا مٹی ہو گیا۔ وہ نیاز کے ہاتھوں میں دبا ہوا سامان لیتی۔ وہ کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتا تھا، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر تولیے سے پیشانی اور گردن کا پسینہ پونچھتی، خود اپنے ہاتھ سے اس کا جوتا اتارتی اور پیروں کے نیچے چپل رکھ دیتی۔ وہ منہ ہاتھ دھونے باہر چبوترے پر جاتا، وہاں لوٹے میں پانی ہوتا، صابندانی موجود ہوتی۔ بیوی باورچی خانے میں جا کر کھانا گرم کرتی۔ نیاز کو میٹھی چیزوں سے رغبت تھی، وہ بلا ناغہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور تیار کرتی۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ سلطانہ اور انو عام طور پر سر شام ہی کھانا کھا کر اپنے اپنے بستروں پر سونے کے لیے چلے جاتے تھے۔ نیاز مزہ لے لے کر کھانا کھاتا اور سوچتا جاتا، ابے نیاز کباڑیے، اس عورت نے تیرے 4 چاند لگا دیے۔ بیٹا ایسے عیش تو نے باپ کے زمانے میں بھی نہیں کیے تھے۔ ایک روز 11 بجے دن کو نیاز کسی ضرورت سے دکان سے اٹھ کر گھر آیا۔ اس وقت سلطانہ بالکل اکیلی تھی۔ ماں کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ ویسے عام طور پر اب وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ اس دن محض اتفاق تھا کہ وہ گھر پر سلطانہ کو تنہا چھوڑ گئی۔ نیاز نے پہلے تو بیوی کو تلاش کیا، جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو سلطانہ کے پاس گیا۔ وہ پلنگ پر گم سم بیٹھی تھی۔ نیاز اس کی پشت پر جا کر کھڑا ہو گیا، پوچھا، سلطانہ تمہاری اماں کہاں ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، خالہ دلبری کے پاس گئی ہیں، سنا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ نیاز کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سلطانہ کی پیٹھ پر پڑ گئی۔ اس کا کرتا مسک گیا تھا اور اندر سے گوری گوری جلد جھلک رہی تھی۔ نیاز بے قابو ہو گیا، ذرا دیر تک سانس روکے اس کی نرم نرم جلد دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دریافت کیا، تم چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ سر میں درد ہے۔ سلطانہ نے ہیلا جوئی سے کام لیا۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ نیاز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ سلطانہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔
اس نے اپنا بدن سمیٹا اور ایک طرف کھسک کر بولی، آپ تکلیف نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کھسیانہ ہو کر بولا، تم مجھ سے اس قدر کترانے کیوں لگی ہو؟ وہ اس کی بات کا جواب کیا دیتی، خاموش بیٹھی رہی۔ نیاز نے اصرار کیا، بولو کیا بات ہے؟ کاہے کے لیے؟ یہی کہ تم مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ سلطانہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ صرف اس قدر کہہ سکی، کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ نہیں، آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ نیاز نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے جھک کر بے اختیار سلطانہ کا رخسار چوم لیا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ پلنگ سے نیچے اتر آئی، اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ نیاز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سلطانہ نے اس کے منہ پر دھڑاک سے تھپڑ رسید کر دیا۔ غضبناک ہو کر بولی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آئندہ ایسی حرکت کی تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، لیکن نیاز نے معاملے کو الٹا سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا، سلطانہ اس لیے سخت ناراض ہے کہ اس کے بجائے اس نے ماں سے شادی کیوں کی۔ وہ ذرا دیر تک چپ چاپ دالان میں کھڑا رہا، پھر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ دکان پر جا کر اس نے طے کیا کہ اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو سلطانہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ رات کو وہ گھر واپس آیا تو دوپہر کے واقعے سے کسی قدر سہما ہوا تھا، مگر جب بیوی کے رویے میں فرق نہ پایا تو اس نے سوچا، معلوم ہوتا ہے سلطانہ نے ماں سے اس کی بیجا حرکت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اس کے اس مغالطے کو اور بھی تقویت پہنچی کہ سلطانہ کے دل میں ابھی تک اس کے لیے گنجائش ہے۔ اس نے رات ہی کو طے کیا کہ کل ہی ڈاکٹر موٹو سے ملے گا۔ نیاز پروگرام کے مطابق ڈاکٹر موٹو سے نہ مل سکا۔ گھر سے نکلتے ہی سردار سے مدبھیڑ ہو گئی۔ وہ بڑا چلتا پرزا قسم کا آدمی تھا۔ وہ پسنی کے راستے غیر ملکی اشیاء اسمگل کر کے لاتا تھا۔ سردار ملتے ہی بولا، کچھ سودا وودا کرتے ہو؟ نیاز کا ایک بار پہلے بھی اس سے واسطہ پڑ چکا تھا، مگر وہ سودا ایک دلال کی معرفت ہوا تھا، اس لیے وہ ذرا ہچکچایا۔ لے لو، نہیں تو بعد میں پچھتاؤ گے، اچھی رقم بن جائے گی۔ نیاز نے دریافت کیا، مال کس قسم کا ہے؟ سگریٹ ہیں؟ سگریٹ کا سودا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ بے دلی سے بولا، بھائی سگریٹ کا کام تو میں کرتا نہیں۔ سردار نے ہنس کر کہا، تم کاروبار میں ابھی کچھ دن مجھ سے ٹریننگ لو، تم کو کاروبار کا پتہ بھی ہے؟ آج کل شہر میں سگریٹ مل کہاں رہی ہے؟ نیاز نے سوچا، اگر سگریٹ کی شہر میں قلت ہے تب تو اچھی رقم نکل آئے گی۔ اچھا چلو مال دکھاؤ۔ نیاز نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ سردار نے وہیں سے تانگا لیا، اس میں سوار ہو کر دونوں ہوٹل پہنچے۔ سردار وہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر مال دکھایا۔ سگریٹ کے پیکٹ 5 بکسوں میں بھرے تھے۔ 2000 میں سودا طے ہو گیا۔ نیاز اسے گھر لے آیا، بیوی سے رقم لی اور سردار کو 200 روپے بیانہ بھی دے دیا۔ طے ہوا کہ مال رات کو لے کر وہ خود اس کی دکان پر آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد نیاز کے لیے اب 2 ضروری کام رہ گئے۔ سب سے پہلے اس نے محمد خان کو تلاش کیا۔ وہ اس کا واقف کار تھا اور پولیس کا قابل اعتماد اور پرانا مخبر تھا۔ انچارج تھانہ سے نیاز کبھی نہیں ملا، ہمیشہ محمد خان کے توسط سے بات کرتا تھا۔ انچارج کوئی ہو، اس کا کام خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ محمد خان کو اس نے 100 روپے دیے اور مطمئن ہو کر تھانے سے باہر آ گیا۔ بازار جا کر اس نے سگریٹ فروشوں سے معاملے کی بات چیت کی۔ سگریٹ کی سخت قلت تھی، مال کے اچھے دام لگے۔ کچھ دکاندار اس قدر ضرورت مند تھے کہ انہوں نے کچھ رقم پیشگی بھی دے دی۔ 10 بجے کے قریب سردار ایک تانگے میں سگریٹوں سے بھرے ہوئے بکسے لے کر آ گیا۔ نیاز نے مال سنبھالا، پوری رقم ادا کی اور سردار کو ایک پیالی چائے پلا کر رخصت کر دیا۔ دوسرے روز دوپہر سے پہلے پہلے تمام بکسے خالی ہو گئے۔ سگریٹ کے پیکٹ دکانوں پر پہنچ گئے۔ اس سودے میں اسے 1000 روپے سے زائد مل گئے۔ نیاز بہت خوش تھا کہ بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا سودا مل گیا، زیادہ بھاگ دوڑ بھی کرنا نہیں پڑی۔
دکان میں مال رکھ کر خطرہ بھی مول لینا نہیں پڑا۔ اس روز وہ سر شام ہی دکان بند کر کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی اور انو کو ساتھ لے کر سنیما چلا گیا۔ سلطانہ گھر پر تنہا رہ گئی۔ اس نے تنہائی میں بے قرار ہو کر سوچا، اس وقت سلمان آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ بڑی سہانی رات تھی۔ آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے۔ شیشم کے پتے آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہے تھے۔ ہوا نرم اور سبک تھی۔ وہ کئی بار دالان سے نکل کر صحن میں آئی۔ کھلے آسمان کے نیچے اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ ہوا میں رچی ہوئی آمد بہار کی مہک محسوس کی اور گلی میں ابھرنے والی راہگیروں کی چاپ پر کان لگا دیے کہ شاید ان میں سلمان بھی شامل ہو۔ سلمان نے جھاڑن سے تختہ سیاہ صاف کیا اور کلاس کی جانب مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے کھجور کی چھٹائیوں پر 36 افراد بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے تیز دھوپ سے سملائے ہوئے تھے۔ جسم پر بوسیدہ لباس تھے جن سے پسینے کی بو اٹھ رہی تھی۔ یہ اس کے شاگرد تھے۔ سلمان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور اونچی آواز سے بولا، آج آپ لوگوں کا امتحان ہوگا۔ کسی نے دبی زبان سے پوچھا، امتحان؟ سلمان نے سنجیدگی سے کہا، جی ہاں، میں بورڈ پر جملے لکھوں گا اور ہر ایک سے باری باری پڑھواؤں گا۔ جس سے میں کہوں گا وہی پڑھے گا، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ سلمان تختہ سیاہ پر کھریا سے لکھتا اور باری باری سب سے پڑھواتا۔ بعض شاگردوں نے ہر جملہ فر پڑھ دیا، بعض کو کسی قدر دقت پیش آئی، مگر ہر شخص نے جملے پڑھ ڈالے۔ اسے بے حد خوشی ہوئی۔ ابھی پورا کورس ختم ہونے میں 12 سبق باقی تھے، مگر اس عرصے میں وہ اچھا خاصا پڑھ لینے کے قابل ہو گئے تھے۔ ان میں ذوق و شوق بھی تھا۔ اس امتحان میں بھی ہر شخص بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ان کی دلچسپی دیکھ کر اس نے بلیک بورڈ پر زیادہ مشکل جملے لکھے۔ کچھ نے روانی کے ساتھ ان کو پڑھا، کچھ اٹک کر رہ گئے۔ یہ سلسلہ بھی کچھ دیر چلتا رہا۔ آخر وہ نثر ختم کر کے نظم پر آ گیا۔ عین اس وقت علی احمد بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اکثر اپنے گروپ کے اسکائی لارکوں کی سرگرمیوں کا معائنہ کرنے آتا تھا۔ ان میں جو خامی دیکھتا اس پر ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت سلمان بورڈ کی طرف منہ کیے لکھنے میں مصروف تھا۔ علی احمد چپ چاپ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح خاموشی سے آتا تھا۔ سلمان جب تختہ سیاہ کے سامنے سے ہٹا تو سب نے دیکھا اس پر یہ شعر درج تھا، چمکنے سے بجلی کے تھا وہ سما، ہوا میں اڑیں جیسے چنگاریاں۔ اس نے جس شاگرد کی جانب اشارہ کیا اس نے اٹھ کر فوراً شعر پڑھ دیا۔ سلمان نے ایسے ہی کئی اور سادہ اور عام فہم اشعار بلیک بورڈ پر لکھ کر پڑھوائے۔ اشعار لکھتے لکھتے اچانک اسے سلطانہ کی یاد آ گئی اور اس کی یاد کے ساتھ ہی وہ خوابوں میں بھٹکتا دور نکل گیا۔ اب وہ ایسے اشعار لکھنے لگا جن کو پڑھتے ہوئے لوگ اٹکنے لگے۔ ایک بار تو خاصی گڑبڑ ہو گئی۔ اس نے بلیک بورڈ پر لکھا، رات ہنس ہنس کر کے یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل، یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ سلمان نے جس شاگرد سے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس نے پہلا مصرع تو روانی سے پڑھ دیا، دوسرے مصرے نے خاصا پریشان کیا۔ وہ ادھیڑ آدمی تھا، چہرے پر چگی داڑھی تھی اور دیکھنے میں مریل سا نظر آتا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے سلمان سے پوچھا، ماسٹر جی، لالا تو سمجھ میں آ گیا، وہی جو آپ نے پہلے دن پڑھایا تھا، پر یہ شہناز کون ہے؟ پیچھے سے کسی منچلے نے اسے چھیڑا، بوٹا کی بہن شہناز، اور کون؟ وہی جو پرلی گلی میں رہتی ہے۔ فوراً ہی ایک اور آواز آئی، یہ سالہ جھوٹ بولتا ہے، ابے یہ تو صاف کلکتہ والی شہناز ہے۔ کسی بوڑھے نے جل کر اسے ڈانٹا، کیا بات کر دیا ہے لمڈے، کلکتے والی تو گوہر جان تھی، یہ کوئی اور ہوگی۔ یہ تبصرہ سن کر سلمان پریشان ہو گیا۔ علی احمد نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا۔ سلمان نے نظم کے اس بند کو فوراً جھاڑن سے مٹا دیا اور ایک آسان شعر لکھ دیا، بیت گئی جو دل پہ نہ پوچھ، ہجر کی شب اور آخر شب،
ابھی اس نے کسی سے پڑھنے کا اشارہ بھی نہ کیا تھا کہ ایک نوجوان نے اٹھ کر بڑی سادگی سے کہا، ماسٹر جی، آخری شب کی یا چھوٹ گئی ہے۔